بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے، اپنی فیملیز کے ساتھ خوش باش اور عافیت میں رکھے، آمین۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے ہسبینڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا میں چھوڑنے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو بس انہوں نے کوئی سوال جواب مزید نہیں کیا۔ یہ ہے فرما برداری۔ اب بیوی کے لیے شادی کے بعد خاوند اس کے لیے ایک شجر کا کام کرتا ہے، ایک سائے کا کام کرتا ہے، ایک تحفظ ہے، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر سب چیزیں ایک طرف ہو گئی۔ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جن کو فیس کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں سے گزرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ہمیں وہ سفر اکیلے کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ایسے بھی پوائنٹس آتے ہیں زندگی میں جہاں آپ اپنے باپ، بھائی، اپنے شوہر سب سے کٹ جاتی ہیں، اور وہ سب کچھ آپ کو اکیلے ہی فیس کرنا ہوتا ہے۔ کہیں آپ کے ایموشنل ٹراماز ہیں، کہیں آپ کی ایسی سٹرگلز ہیں جو آپ اکیلے ہی فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ ایک گھر میں ہیں، آپ کو صحرا میں نہیں چھوڑا جا رہا، لیکن اس پریشانی سے یا اس ٹف ٹائم سے آپ کو اکیلے ہی گزرنا ہوتا ہے۔ کئی پریشانیاں ذہنی ہوتی ہیں اور وہ آپ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ اسپیشلی وہ لڑکیاں جانتی ہوں گی جو ڈلیوری کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزرتی ہیں۔ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اکیلی ہیں، اس کو آپ کو اکیلے فیس کرنا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہیلپرز نہیں ہوتے، ہر جگہ پہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کے پیارے موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اپنی ڈلیوری سے پہلے فیس کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ کسی حادثے سے گزرتے ہیں اور پھر وہ چیز ان کے دماغ میں سیو ہو جاتی ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ کہ کئی دفعہ آپ کو کچھ چیزیں اکیلے ہی فیس کرنی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس سے نکل جائیں گی، چاہے وہ فزیکل کوئی پین ہے یا وہ آپ کی مینٹل پین ہے، کسی بھی طرح کی ہے۔ کئی دفعہ آپ کو اس کو اکیلے فیس کرنا ہے، تو آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس پوائنٹ پہ، اس مقام پر لے کر آئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ کو وہاں سے نکالیں گے اور آپ کے اس میں خیر رکھی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ان کا بچہ ہے جو کہ بھوک پیاس سے بلک رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاؤں کے نیچے سے زمزم نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شارٹ سی صرف آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں، اور وہ زمزم جو ابھی تک جاری ہے، جس کو پی کے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زمزم جیسا پانی پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اور ابھی تک وہ جاری ہے اور وہ رکا نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں اللہ کے گھر اور پھر جا کے وہی پانی پیتے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے نکلا۔ اور وہ مشکل حالات کس نے وہاں فیس کیے؟ ان کی ماں نے اور اس بچے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ماں کے وہ قدم جب وہ پانی کی تلاش میں جاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی، پھر جاتی تھی، جو اس نے صفا مروہ کے چکر کاٹے، اللہ نے ان قدموں کو ایسا محفوظ کیا کہ جو بھی وہاں جائے گا اس کو ان جگہ سے گزرنا ہے، صفا مروہ سے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اگر اللہ سبحانہ آپ سب کو لے کے جائے، پورا عمرہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب صفا مروہ سے آپ گزرتے ہیں، بے شک وہ بھی جگہ بہت آسان ہے، سہولتیں ہیں، لیکن تھوڑا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم امیجن کرتے ہیں کہ اس وقت جب وہ اکیلی تھی تو انہوں نے وہ کیسے چکر کاٹے۔ وہ صرف چکر ایسے نہیں تھے، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے وہ بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہیں پانی کی تلاش میں، پھر وہ واپس آتے ہیں، پھر جاتی ہیں۔ وہ صرف ایک ماں فیل کر سکتی ہے بیابان میں چھوڑ کے جانا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ماں اور بچے کی سٹرگل اللہ تعالیٰ نے آنے والی پوری دنیا کے لیے محفوظ کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چیزیں ہمیں یاد کرواتی ہیں کہ ہمارے پر ایسے حالات تو نہیں آتے، لیکن اس سے کم درجے کے حالات آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر یقین کریں گے، کوشچن نہیں کریں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، سمعنا وأطعنا، اور اللہ مجھے یہاں سے باہر نکالے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور باہر نکالتا، اور پھر اللہ چاہے تو آپ کی بھی مثالیں آنے والے وقتوں کے لیے سیو کر دے۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ پر یقین رکھیں، کسی بھی حالات میں آپ اس وقت ہیں، اور اگر آپ اکیلے اسٹرگل کر رہی ہیں تو بس اللہ سبحانہ سے دعا کریں، یا رب العالمین آپ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، آپ نے وہاں ان کو جب تک رکھا، بیسیکلی ان حالات سے نکالنے کا مطلب ہے وہ وہیں پہ رہی، وہ مکہ وہاں پر پورا شہر آباد ہو گیا، ان کی وجہ سے پھر لوگ وہاں پر آئے، وہ رہنا شروع ہو گئے، اللہ اکبر، اور پھر مکہ سارا ڈیولپ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بھی مجھے مشکل حالات سے باہر نکالے، میری زندگی کو بھی آسان بنائے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور میں کوئی ایسا خیر کا کام کر جاؤں جو میری آنے والی نسلوں کو خیر پہنچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔